تعلیمی حوالے سے 3 ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے، 3 تقسیمات ایسی ہو گئی ہیں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ جو ہمارا محدود نظام ہے مدارس کا، اس کو ہم دین اسلام کے مطابق کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہمارے پاس ہے نبوت کی، اس میراث کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اس میں تقسیم نہیں ہے، اس میں دونوں حصے نبوت کے حصے ہیں، دونوں علوم وحی بھی اور علوم وحی کے لیے ریاست کا انتظام بھی۔ تو ریاست، سلطنت اور دعوت اللہ، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ جیسے میں بار بار اس بات کو دہراتا رہتا ہوں کہ جب سے یہ تقسیم ہوئی کہ علوم وحی ایک طبقے کے پاس چلی گئی اور ریاست اور سلطنت دوسرے طبقے کے پاس، تو ایک اخلاقیات سے محروم ہو گئے اور وحی کی برکات سے محروم ہو گیا ایک طبقہ، اور دوسرا طبقہ وسائل اور قوت اور طاقت سے محروم ہو گیا، اور پھر اس میں تقسیم ہو گئی۔ تو ایک تو وسائل کا نہ ہونا، قوت کا نہ ہونا، پھر تقسیم، اور پھر تقسیم میں بھی تعصب، عصبیت، ایک الگ گروہ بن جاتے ہیں پھر کہ یہ وہ ہیں اور ہم ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں، ایک دوسرے کو برا سمجھنا۔ دوسری تقسیم دین و دنیا کے لحاظ سے تقسیم، کہ ہمارے دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں یا ہماری دنیا کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ خانقاہوں میں جب آپ بات سنیں کسی کی، اور بازاروں میں جا کر چلے جائیں، کاروباری لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں، یا جس کو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی مولویوں کا اس سے کیا تعلق، مولوی کی دوڑ تو مسجد سے، گھر سے مسجد تک، تو وہ کہاں بیچ میں آ گئے اقتصاد میں، معیشت میں، کاروبار میں، ریاست میں، اس میں۔ تو دین و دنیا کی تقسیم جس طریقے سے ہمارے یہاں ہو گئی ہے، یہ بھی ایک رہبانیت کا ایک وہ ہے، تو دوسری تقسیم یہاں سے ہو گئی، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ذہن اور زیادہ محدود ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہاں سے تقسیم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم نے محدود کر دیا، ایک حصہ لے لیا، پھر اس میں سے بھی ہم نے اپنے آپ کو اور ہم نے محدود کر لیا۔ پھر تیسرا تعلیم، کہ یہ عصری تعلیم ہے اور یہ مدرسے کی تعلیم ہے۔ تو جب ایک امت واحدہ اگر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو وہ نتائج کیسے ملیں گے اس کو؟ تو یہ جو 3 جہتی وہ بتائیے، تو اس کو یاد بھی رکھ لیں اور اس پہ بات چیت کیا کریں، طلباء سے بات چیت کیا کریں، لیکن سلیقے سے بات کریں، ایسا نہ ہو کہ لوگ علماء کو برا بھلا کہنے لگیں، کیونکہ ہے ایسا مسئلہ کہ جب اس کی حقیقت تک آپ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ پھر یہ ہمارے حضرات کیوں کہہ رہے ہیں ایسے۔ اگر 100% اسلامی حکومت ہو تو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایسے لوگ تیار کریں جو اس معاشرے کو، اس ریاستی امور کو وہاں جا کر اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنا فرض ادا کریں۔ اور اگر اسلامی نظام ہے ہی نہیں، یا جزوی طور پر ہے، یا اس میں مفسدین بہت ہیں، خراب کرنے والے بہت ہیں، پھر آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے رہیں۔